الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اسألکم علیہ من اجر عن عائشة ان فاطمة علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک وسہمہ من خیبر فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مسئلہ فدق۔ یہ چند ان مارکۃ الآراء مسائل میں سے ہے کہ جن پر کافی عرصے سے اہل حق، اہل سنت والجماعت اور روافض کے درمیان گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں، مسئلہ ہے کیا، ہوا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ میں کچھ یہودی موجود تھے، مدینہ سے باہر بھی کچھ یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں میثاق مدینہ کے نام سے ایک باہمی معاہدہ کیا، لیکن جب یہود نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور خیانت سے کام کیا، دھوکے سے کام کیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ سن 4 ہجری بنو نذیر کے ساتھ ایک غزوہ پیش آیا، جنگ پیش آئی، جسے غزوہ بنی نذیر کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال ہاتھ آیا وہ مال فے تھا۔ عام طور پر 3 طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت، نمبر 2 مال فے، اور نمبر 3 مال انفال۔ مال غنیمت کا معنی یہ کہ کفار کے ساتھ جنگ ہو، جنگ سے جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ جنگ ہو جائے، جنگ کے بعد کفار کی طرف سے جو چیزیں حاصل ہوں اہل اسلام کو، اسے شریعت مال غنیمت کا نام دیتی ہے۔
نمبر 2، مسلمان جنگ کے لیے جائیں اور کافر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنگ نہ کریں۔ اب کافروں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا بغیر جنگ کے جو حاصل ہوگا، اسے مال فے کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر تعمیم ہے، چاہے انہوں نے صلح کے طور پر کچھ مال دے دیا ہو کہ آپ یہ مال لے جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم نہیں لڑتے، اس مال کو بھی مال فے کہیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ صلح کے بغیر وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمانوں نے لڑائی کے بغیر وہ مال حاصل کر لیا، اسے مال فے کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے مال انفال، یسألونک عن الانفال۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ جب امیر لشکر مجاہدین میں یہ اعلان کرے کہ اگر کسی بندے نے فلاں شخص کو قتل کر دیا، فلاں قلعے کو فتح کر دیا، فلاں دشمن کو مار دیا، تو اس کو میری طرف سے اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو امیر لشکر کی طرف سے کسی مجاہد کو ملنے والا جو انعام ہے اسے انفال کہتے ہیں۔ لیکن اس انفال کا اطلاق مال غنیمت پر بھی ہوتا ہے، اس انفال کا اطلاق مال غنیمت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے مال حاصل ہوا، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اس مال فے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب دیدی اختیار تھا۔ مصارف اللہ کی طرف سے متعین ہیں، لیکن کس مصرف میں کتنا خرچ کرنا ہے یہ ثواب دیدی اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنی ثواب دید کے مطابق اپنی زندگی میں خرچ فرماتے رہے، اپنے اہل و عیال کو دیتے، یتامہ مساکین کو دیتے، فقراء مہاجرین کو دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب دیدی اختیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے مشورہ کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اور نبی کا جانشین منتخب کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سارے کام کرتے رہے جو نبوت کے منہج کے عین مطابق تھے۔ یہاں سے خلافت راشدہ علی منہاج النبوت شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے میراث کے طور پر کچھ حصہ چاہیے۔ یہ پیغام ازواج مطہرات کی طرف سے بھی آیا اور یہ پیغام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بھی آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو ایک ہی جواب دیا اور فرمایا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے بارے میں یہ بات خود ارشاد فرما دی ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم پیغمبروں کا، انبیاء کی جماعت کا کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتا، مال کے اندر میراث تقسیم نہیں ہوتا۔ ما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، صدقۃ، وہ صدقہ ہے، وہ ہماری آل اولاد، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان میں بطور میراث کے تقسیم نہیں ہوگا۔ یہی جواب ملا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو۔ ازواج مطہرات خاموش ہو گئیں اور رضا والی خاموشی۔ یہی جواب ملا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ جواب سن کر، اپنے والد گرامی کا یہ فرمان سن کر خاموش ہو گئیں اور دوبارہ اس مسئلے پر خلیفہ وقت سے کوئی بات نہیں کی۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہے مسئلہ فدق۔ اللہ کے رسول وفات پا گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حضرت فاطمہ کا قاصد پہنچا۔ ارسلت کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت کہ جس میں یہ ہے، حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ازواج مطہرات کی طرف سے قاصد کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں بھیجا گیا۔ وہاں پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی کے خلیفہ جانشین تھے، انہوں نے وہی بات ارشاد فرمائی جو بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قاصد کو فرمائی۔ حضرت فاطمہ بھی اس جواب کو سن کر خاموش ہیں اور ازواج مطہرات بھی اس جواب کو سن کر خاموش ہیں، اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں کی گئی ہے۔ اس بات کو سن کر عمر، عثمان، علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ بھی خاموش ہیں۔ سب کے سب نے اس حدیث کو سن کر تسلیم کر لیا کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اور یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا قاصد بھیجا تھا کہ مجھے اپنے والد گرامی کی میراث چاہیے، اس میراث کا تعلق جن کا وہ مطالبہ کر رہی ہیں، اس کا تعلق اسی فدق والی زمین کے ساتھ تھا۔ یہ غزوہ بنی نذیر کے موقع پر مال فے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اس خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی وہی اوصاف نمایاں تھے جو پیغمبر کے ایک جانشین میں ہونے چاہیے، جو پیغمبر کے خلیفہ میں ہونے چاہیے۔ وہ کیا کہ ذاتی معاملات میں نرمی اور دینی اور اجتماعی معاملات کے اندر پابندی، دونوں چیزیں۔ جہاں پر دینی امور ہوں گے ان امور میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں۔ یہ مزاج تھا پیغمبر کا، اور یہی مزاج تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے دو طرح کے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مزاج نبوت کا وہی مزاج صداقت کا۔
جو مزاج دربار نبوت میں دیکھنے کو ملتا ہے وہی مزاج دربار خلافت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، آج پھر اس سبق کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ قریش نے ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ مخزومی قبیلے کی ایک عورت جس کا نام بعض روایات کے اندر فاطمہ ہے، اس نے چوری کر لی ہے۔ اب اگر اس فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا قرآن کی روشنی میں کہ جو سارق ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، قرآن کا حکم یہ ہے، اللہ کے دین کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اگر ہمارے اس قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کٹ جائے گا ہم معاشرے کے اندر بدنام ہو جائیں گے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ ہم لوگ بدنامی سے بچ جائیں۔ اب کس سے بات کی جائے؟ کون جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات کرے؟ بالآخر تلاش کرتے کرتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، اور یہ اسامہ بن زید کون ہیں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مجبور کرنے پر بطور سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے ان سے کچھ مال لے لیا جائے۔ یہ لوگ مال دینے کو تیار ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے مال لے لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک حالت میں، غصے کی حالت میں، آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے اندر تم سفارش لے کر آئے ہو کہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی دوسری سزا تجویز کر لی جائے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے آخر میں فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ مخزومیہ کی بات ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے گی لقطعت یدہا، نبوت اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبوت کے مزاج میں ہے دینی معاملات میں مضبوطی۔ وہ اگر نرمی کرتے تو اسامہ بن زید کے بارے میں نرمی کر لیتے، اگر نرمی کرنا ہوتی اور بات ماننا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید کی بات کو مان لیتے۔ کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے یہ تعلق محبت والا ہے، لیکن اس محبت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملے کے اندر حضرت اسامہ کی بات نہیں مانی۔ یہ واقعہ ہے دربار نبوت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا ایک واقعہ ہے دربار خلافت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، ازواج مطہرات کے قاصد بن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دربار خلافت میں آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد دربار خلافت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ پیغمبر کا وہ جو فدق والی زمین ہے، وہ جو باغ ہے، وہاں کھجوروں کے کچھ درخت ہیں، ان کی جو آمدن ہے
وہ فاطمہ الزہرا کو بطور میراث دے دی جائے، اور جو حضرت عثمان تشریف لائے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ازواج مطہرات نے بھیجا ہے کہ وہی باغ ہمیں بھی بطور میراث کے مل جائے۔ جیسے اللہ کے نبی دینی معاملات کے اندر مضبوط، کسی کے ساتھ نرمی نہیں فرماتے، وہی کام کرتے ہیں جو حکم شریعت ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے جانشین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دینی معاملات کے اندر انتہائی مضبوط وہی کام کرتے ہیں جو حکم شریعت ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی پیغام جو ازواج مطہرات کے قاصد حضرت عثمان کو دیا ہے، وہی پیغام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قاصد کو بھی دیا ہے۔ دونوں کا حاصل مشترک کیا ہے؟ ما ترکنا صدقتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انبیاء جب یہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کا مال بطور میراث کے تقسیم نہیں ہوتا، کوئی ان کا وارث نہیں بنتا۔ ما ترکنا صدقتن، جو کچھ بھی مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو جیسے دربار نبوت کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا اور خاموش ہو گئے، اسی طرح دربار خلافت کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قاصد نے یا خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ جواب سنا تو یہ بھی خاموش ہو گئے، اور رضا والی خاموشی تھی۔ یہاں تک ہے مسئلہ کہ دربار نبوت میں بھی خاموشی، دربار خلافت میں بھی خاموشی، دربار نبوت کے اندر بھی کوئی ناراض نہیں، دربار خلافت کے اندر بھی کوئی ناراض نہیں۔ دربار نبوت کے اندر حضرت اسامہ بن زید نے بولنا نہیں چھوڑا، دربار خلافت کے اندر بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بولنا نہیں چھوڑا۔ دربار نبوت کے اندر بھی حضرت اسامہ بن زید نبی سے راضی گئے ہیں، دربار خلافت کے اندر حضرت فاطمہ بھی خلیفہ وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی گئی ہیں۔ یہاں تک ہے یہ بات، لیکن اس کے آگے دو طرح کے طبقے ہو جاتے ہیں، دو طرح کے سوچ اور فکر کے حامل لوگ ہو جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے اہل سنت والجماعت، اہل اسلام کا۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے انہیں جو فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، منقبت دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، عظمت دی ہے، شان دی ہے، کمال دیا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے وہبی، دوسری وجہ ہے کسبی۔ وہبی وجہ کون سی ہے؟ کہ نبی کی بیٹی ہے، نسب کے اندر نسب نبوت کی حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون حضرت فاطمہ کی رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، نبی کی بیٹی ہے، بنت رسول ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور چوتھی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اعزاز اور استقبال کے لیے سر و قد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک وجہ ہے ان کی وہبی، اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کے والد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرا ان کی ایک زندگی ہے اطاعت والی۔ حضرت فاطمہ کو یہ مقام ملا ہے اپنے کسب سے، اپنے اختیار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، شریعت کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے۔ اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے وہبی الگ اعتبار سے، دوسری وجہ ہے کسبی الگ اعتبار سے۔ وہبی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ٹھہری، کسبی اس لیے کہ اطاعت نبوت کے اندر پیش جو رہتی، دونوں فضیلتیں مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب جب دربار خلافت میں انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، یا بقول ان کے خود حضرت فاطمہ تشریف لے گئیں، اپنی عزت، مقام، شان اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا، اپنے والد گرامی کی بات سنی، حدیث مبارک سنی، تو جو مطالبہ کرنا چاہ رہی تھیں اس مطالبے سے دستبردار ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، حدیث سنی، خاموش ہو گئیں، اور یہ خاموش ہونا رضا والا خاموش ہونا ہے، رضا والی خاموشی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی بات سنی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، حضرت فاطمہ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھ گئیں کہ میرا اس پر حق بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اہل اسلام کا عقیدہ۔ اس عقیدے کے بالمقابل ایک دوسرا عقیدہ ہے، وہ ہے روافض کا۔ روافض حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پانچ نوری وجود کا حصہ مانتے ہیں، کہ پانچ تن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کی فضیلتوں کو ذکر کرنے کے اندر سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کمال حاصل ہے، اور اس میں ان کے وہب کو دخل ہے، ان کے کسب کو دخل ہے۔ اتنی بات تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہبی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی۔ کسبی فضیلت کیا ہے؟ اطاعت نبوت۔ وہبی فضیلت نسب نبوت، کسبی فضیلت کہ اطاعت نبوت ہے۔ اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن روافض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوری وجود کا حصہ مانتے ہیں، پانچ تن پاک کا حصہ مانتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس مقام اور مرتبے تک ازواج مطہرات بھی نہیں پہنچ سکتی، اس مقام اور مرتبے تک اللہ کے نبی کا کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے یا غلط ہے، ابھی ہم اس سے بحث نہیں کر رہے۔ سر دست اتنی بات ہے کہ روافض کے ہاں حضرت فاطمہ پانچ وجودی نور کا ایک حصہ، پانچ تن پاک میں سے یہ پہلی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پاک وجود ہیں ان پاک وجود میں حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں۔ کل 5 پاک وجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ جب پانچوں مل جائیں، روافض کی اصطلاح میں انہیں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ پاک ہونے کا معنی کیا؟ کہ یہ گناہوں سے بالکل اسی طرح معصوم ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں یہ بحث نہیں۔ جس بات پر میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روافض کے ہاں حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے، جو اس مقام اور مرتبے والی ہو، جسے 5 تن پاک کے اندر شمار کیا جاتا ہو، جسے 5 نوری وجود کا حصہ مانا جاتا ہو۔ اب اس کے بارے میں روافض نے جو اپنا عقیدہ اور نظریہ لوگوں کو بیان کیا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب اس کے اندر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت فاطمہ کی طرف بات کو منسوب کیا جا رہا ہے، اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح تسلیم کر لیا جائے، حقیقت پر مبنی تسلیم کر لیا جائے، تو اس سے سیدہ فاطمہ کی شان میں
کمی ہوتی ہے یا سیدہ فاطمہ کی شان مزید بلند ہوتی ہے؟ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ روافض جو بات حضرت فاطمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، حقائق کی روشنی میں یہ نکلتا ہے، دلائل کی روشنی میں یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی بات منسوب کر دینے سے حضرت فاطمہ کی شان، عزت، مقام اور مرتبے کے اندر مزید بلندی نہیں بلکہ کمی آتی ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلی بات کہ جب حضرت فاطمہ دربار خلافت میں گئی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے بات کیا کی ہے؟ اپنی بات کی ہے یا اللہ کے رسول کی بات کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کون سی؟ لا نورث، پیغمبر کہہ کر گئے ہیں ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں بنتا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اتنی بات کا معنی میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ نہیں سمجھتی تھی؟ سمجھتی تھیں، اور یقیناً سمجھتی تھیں، بلکہ ہم سے بہتر سمجھتی تھیں۔ لیکن رافضیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے باوجود، اور وہ بات بھی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان مبارک، اس بات کو سننے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اصرار کیا کہ مجھے مال ضرور چاہیے، فدق والا باغ میں ضرور لوں گی۔ یہ حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت پر لانے کی کوشش ہے کہ حضرت ابو بکر نے تو فرمان رسول پیش کیا اور اس کا مناقشہ کر رہی ہیں، معارضہ کر رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بات رافضیوں کو کہنا زیب دیتی ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام کو کہنا زیب نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بات سنی خاموش ہو گئیں، اور خاموشی بھی رضا والی، اور رافضی کہتے ہیں کہ بات سنی ناراض ہوئیں، اصرار کیا، رو پڑیں، الیاذ باللہ ایسے افسانے گھڑے گئے ہیں، دھکا دیا گیا، رو پڑیں، اپنے بچوں کو ایک خچر پر بٹھایا، گلی گلی، محلہ محلہ، کوچہ کوچہ، نگر نگر، حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر لوگوں کے سامنے انصاف کی دعائیاں دینے لگی، لوگوں کے سامنے انصاف کی اپیل کرنے لگی، خلیفہ وقت کی شکایت کرنے لگی کہ میرا حق خلیفہ کھا گیا ہے۔ یہ بات کرنا زیب دیتی ہے تو روافض کو دیتی ہے، کسی مومن بندے کو زیب نہیں دیتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرمان رسول سنا خاموش، اور وہ کہتے ہیں فرمان رسول سنا پھر بھی مال کا اصرار ہے، فرمان رسول سنا پھر اس کے باوجود بھی رو پڑیں، اور جگہ جگہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفے کے بارے میں، اس پہلے خلیفہ کے بارے میں لوگوں کے اندر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلا جرم ہے روافض کا، جو حضرت فاطمہ کی طرف انہوں نے اس طرح کی بات کی نسبت کی ہے کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حضرت فاطمہ وہ حدیث رسول کی مخالفت کیا کرتی تھیں۔ یہ ان کی اس بات سے لازم آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے تو بات فرمائی، حدیث سنائی، اس کے باوجود حضرت فاطمہ نے کہا نہیں مجھے میرا حق چاہیے۔ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کئی بار اس کا تجربہ کیا ہوگا، بندہ کہیں پر گفتگو کرنے جاتا ہے، سامنے ایک دیہاتی بندہ ہے، اس کو آپ بات سمجھا رہے ہیں، اسے بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں بات سمجھ آ رہی، آپ کہتے ہیں حدیث میں آ گیا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے بس حدیث میں آ گیا ہے تو اب میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں اس کو مان لیتا ہوں۔ آج کے دور کا گیا گزرا مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر سامنے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کی جائے کہ انہیں فرمان رسول بھی سنایا گیا، اس کے باوجود بھی فدق کے لیے وہ اتنی بے چین بے قرار تھیں، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو مال ضرور چاہیے، بے شک میرے والد گرامی فرما بھی گئے ہوں۔ یہ بات عقل مانتی ہے، عقل، لیکن رافضی مانتے ہیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا، الیاذ باللہ۔ روافض کے مفسرین اس بات پر بے اتفاق کے اکثر یہ متفق ہیں،
قرآن کریم کی آیت یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اسی آیت کے ذیل میں رافضی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق نہ ہو اس کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانا حرام ہے، اور اگر وہ خلیفہ اول وہ اگر خلیفہ غاصب ہو تو اس کا فیصلہ ماننا یہ بھی حرام ہے۔ آپ مجھے فرمائیں کہ حضرت فاطمہ اس قضیے کو، اس مقدمے کو لے کر بقول تمہارے کہاں پر گئی ہیں؟ دربار خلافت ابی بکر میں گئی ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر کی خلافت راشدہ نہیں تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت غاصبہ تھی، تو یہ والا جرم کس کے ذمہ لگا رہے ہو کہ خلافت غاصبہ کے اندر کوئی بندہ مقدمہ لے کر جائے تو اس بندے کا یہ کام حرام ہوتا ہے؟ یہ کام کس کے ذمہ لگا رہے ہو؟ حضرت فاطمہ کے، کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا مقدمہ کسی غاصب خلیفے کے پاس لے کر نہیں جانا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ علی کی خلافت کو ابو بکر نے غصب کر لیا تھا، دوسری طرف کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ اسی خلیفہ کی دربار میں پہنچ کر اپنا حق بھی مانگ رہی ہیں۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا، یہ ہم دو پیمانے نہیں چلنے دیں گے۔ یا تو کہو کہ حضرت ابو بکر کی خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے، خلیفہ عادل مانو، خلیفہ راشد مانو، لیکن یہ کیا بات ہے کہ خلیفہ بھی مان رہے ہیں، خلیفہ بھی غاصب مان رہے ہیں، اور حضرت علی کی خلافت کو غصب کرنے والا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو بھی اسی دربار میں تم نے چلایا ہوا ہے۔ کوئی ایک بات کرو۔ دوسری جرم کی نسبت روافض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ دربار خلافت صحیح نہیں تھا تو حضرت فاطمہ گئی کیوں ہیں؟ اگر دربار خلافت ٹھیک نہیں تھا، حضرت علی کی خلافت کو حضرت ابو بکر نے غصب کیا ہوا تھا، تو حضرت فاطمہ کا جانا یہ حلال کام بنتا ہے کہ حرام کام بنتا ہے؟ بقول شیعوں کے، بقول رافضیوں کے، یہ حلال کام کہ حرام کام؟ حرام۔ اور حرام کام کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی طرف۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ خلیفہ فیصلہ کر دے تو اس خلیفے کے فیصلے کو ماننا بھی جرم ہے اور حرام ہے۔ حضرت فاطمہ نے اس خلیفے کے فیصلے کو مانا ہے کہ نہیں مانا؟ مانا ہے۔ تو تین طرح کی جرائم کی نسبت تم حضرت فاطمہ کی طرف کرتے ہو۔ نمبر ایک کہ مخالفت حدیث کا الزام حضرت فاطمہ کے ذمہ لگاتے ہو، وہ کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا، دربار خلافت میں جا کر انہوں نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے اس خلیفہ کی بات کو مان کر بھی حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ تمہارے نظریے سے، موقف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم حضرت فاطمہ کے خیر خان نہیں ہو۔ یہ تم نے جھوٹے نعرے لگا رکھے ہیں کہ وہ نوری وجود کا حصہ ہیں، 5 تن پاک ہیں، ایسا نہیں مانتے تم۔ ایک طرف یہ کہتے ہو، دوسری طرف یہ کہتے ہو۔ ایک پیمانہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے پوچھیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ حضرت فاطمہ گئی ہیں دربار خلافت میں یا اپنا قاصد بھیجا ہے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ مجھے بتائیں اس میں حضرت فاطمہ کی عزت اور احترام میں مزید ترقی ہوتی ہے یا کمی آتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو دنیا میں بھی ایسے تھیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والی زندگی میں حیات تھے، جب بھی اللہ کے نبی کی بات ہوتی سیدہ فاطمہ مان لیتی۔ آج والد چلے گئے ہیں، ان کی جگہ پر ان کے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انہی کی بات سنائی ہے، اللہ کے نبی کی بات سنائی ہے، اللہ کی نبی کی زبان سے سنی ہوئی بات بھی مان لیتی تھیں، اور اللہ کے نبی کی بات کوئی اور سنا دے تب بھی مان لیتی تھیں، چاہے وہ اللہ کے نبی خود فرمائیں تب بھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتی، چاہے اللہ کے نبی کی بات اللہ کے نبی کا خلیفہ بتلائے تب بھی حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی ایسی حریص نہیں تھی جو نقشہ تم نے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ آج کی کوئی گئی گزری عورت بھی ایسی نہیں ہوتی
جو نقشہ تم نے حضرت فاطمہ کا کھینچا ہے۔ آج اگر کسی خاندان کے اندر، کسی قبیلے کے اندر اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا جائے، وہ بھی اپنے بیٹوں کو سواریوں پر بٹھا کر لوگوں کے در در نہیں جاتی، ظالموں ملی تھی تو تمہیں خاتون جنت ملی تھی، جس کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ اور نظریہ گھڑ کر لوگوں کو یہ دیا ہے کہ جب ان کو اپنا حق نہ ملا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک خچر پر سوار کیا، مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر چکر لگایا اور حضرت ابو بکر سے انصاف کی دعائی کے لیے اپیلیں کرتی رہیں۔ تمہیں ملی ہے تو خاتون جنت ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو بنت رسول ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو سیدہ بطول ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو خاتم الانبیاء کی بیٹی ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو خاتم الخلفاء کی بیوی ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو حسنین کی والدہ ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو فاطمہ تو بضعۃ منی کی مصداق ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ کی مصداق ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو ابو بکر کی نواسی ملی ہے، تمہیں ملی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ملی ہے، تمہیں اور کوئی نہیں ملتا کہ جس کی طرف تم ایسی باتوں کی نسبت کرو۔ ملتی بھی تھی تو تم نے رسول کی بیٹی کو یہ کام کرا دیا، الیاذ باللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں، ہمارا کھلم کھلا واضح دو ٹوک نظریہ ہے کہ جب دربار خلافت میں حضرت فاطمہ کے قاصد گئے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان سنایا گیا، حضرت فاطمہ نے خاموشی اختیار کر لی، اور یہ خاموشی رضا والی خاموشی ہے، مجبوری والی خاموشی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلو۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آیا یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے قاصد کو یا ازواج مطہرات کے قاصد کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول یوں فرما کر گئے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس حدیث مبارک کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس پر اچھی طرح توجہ رکھیں۔ اس کے بارے میں اہل اسلام، اہل سنت والجماعت کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس حدیث کا حضرت فاطمہ کو علم نہیں تھا، تب بھی حضرت فاطمہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عین ممکن ہے حضرت فاطمہ کو پتہ نہ ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہو، تب سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت فاطمہ ہو اور نبی کی بات کا پتہ نہ ہو، حضرت فاطمہ ہو اور نبی کی بات کا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث کتنی ہیں؟ ایک قول یہ ہے 50,000 روایات ہیں، ایک قول یہ ہے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان 50,000 میں سے 10,000 بھی معلوم نہ ہوں، کوئی شان میں کمی ہے؟ اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر شان میں کیا کمی آتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کے مسائل تھے۔ ایک کا تعلق تھا امور خلافت سے، دوسرے کا تعلق تھا امور بیت سے، امور خاندان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کا جو وقت ہوتا وہ آپ مسجد میں تشریف رکھتے، صحابہ کرام کی معیت میں آپ تشریف رکھتے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوا کرتے۔ شام کے وقت آپ اپنے گھر کے اندر آتے۔ تو اب دو طرح کی نبی کی تعلیمات ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو باہر کی زندگی کی ہیں، ایک وہ ہیں جو گھر کی زندگی کی ہیں۔ اگر گھر والی زندگی کا پتہ باہر والے کو نہ چلے کوئی عیب ہے؟ اگر باہر والی کی بات کا پتہ گھر والوں کو نہ چلے کوئی عیب ہے؟ کتنے ایسے مسائل تھے صحابہ کرام ازواج مطہرات کا دروازہ کھٹکا کر پوچھتے کہ امی جان اس کا مسئلہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا حل ہے؟ معلوم کیا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے تھے جو اللہ کے رسول نے گھر والوں کو بتلائے، صحابہ کو نہیں بتلائے، اور ایسے بھی کچھ مسائل تھے کہ جو آپ نے صحابہ کو بتلائے، گھر والوں کو نہیں بتلائے۔ اور یہ ایک ذمہ دار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ کس بندے سے کون سی بات کرنی ہے،
ہر بات اپنے ہر بندے کو نہیں بتلائی جاتی. گھر کی باتیں گھر والوں کو بتلا دیں، باہر کی باتیں باہر والوں کو بتلا دیں. اس مسئلے کا تعلق امور خلافت سے تھا، اس کا تعلق بعد میں آنے والے جانشین اور خلیفہ کے ساتھ تھا. اس لیے ان کے سامنے بات ارشاد فرما دی کہ میں چلا جاؤں گا، میرا جو مال ہوگا اس مال کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ مال صدقہ ہے، میری آل اولاد کے اندر اسے بطور میراث تقسیم نہیں کرنا. تو عین ممکن ہے حضرت فاطمہ کو پتہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کی شان میں کمی نہیں آتی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں مان لیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم تھا، تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پھر دو طرح کی چیزیں ہیں. ادھر میری طرف توجہ کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں، وہی فدق کا مال آتا ہے، فے کا مال آتا ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو تقسیم کرتے ہیں، کوئی اور مسلمان تقسیم نہیں کرتا. اس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ والا مال آپ کی ملکیت خاصہ میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں. اس سے یہ شبہ پڑا کہ جب اللہ کے نبی مالک ہیں اور جب کوئی بندہ اپنا مال چھوڑ کر جائے جس کا وہ مالک ہوتا ہے، تو بعد والی جو آل اولاد ہوتی ہے، ازواج ہوتی ہیں، وہ اس کی وارث بنتی ہیں. اس اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اشتباہ ہو رہا تھا کہ ساری زندگی، یہ 4 ہجری کی بات ہے، 11 ہجری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے مال کے اندر اسی طرح تقسیم فرماتے رہے. حضرت فاطمہ بھی دیکھتی رہیں، ان کو بھی ملتا رہا، ازواج مطہرات کو بھی ملتا رہا. اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اس مال کے اندر کوئی اور بندہ تصرف نہیں کرتا تھا. اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اس مال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت خاصہ ہے. ایک صورت. دوسری صورت کہ یہ مال ہے، لیکن اس مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، اس کا حدود اور دائرہ وہ متعین افراد ہیں، وہ متعین طبقات ہیں، وہ متعین مصارف ہیں، صرف انہی کے اندر خرچ ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ خرچ نہیں ہو سکتا. جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ملک نہیں ہے، صرف تولیت ہے. متولی ہیں اللہ کے رسول، کس کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، اس کے بارے میں ان کے لیے مصارف متعین کر کے ذکر کر دیے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. ہاں، انہی مصارف متعینہ میں سے کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کے رسول کی ثوابدید تھی، لیکن ہر کسی کو دینا چاہیں اور دے سکیں ایسا نہیں تھا. اللہ کی طرف سے جو مصارف متعین تھے صرف انہی کے اندر خرچ کرنے کی ان کی ذمہ داری تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا مال تولیت والا تھا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حالات دیکھتی رہیں. اشتباہ پڑ گیا کہ یہ مال اللہ کے رسول کی ملک میں ہے یا اللہ کے رسول کی تولیت میں ہے. یہ تو پتہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لیکن یہ جو لا نورث ما ترکنا صدقۃ ہے، یہ کس جہت سے ہے؟ آیا یہ وراثت کی جہت سے ہے یا تولیت کی جہت سے بھی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھتی رہیں کہ اس کا تعلق صرف اور صرف وراثت کی جہت کے ساتھ ہے کہ نبی کے بعد ان کے مال کا، جس مال کے وہ مالک تھے، اس مال کا کوئی بندہ وارث نہیں بن سکتا. لا نورث ما ترکنا صدقۃ. لیکن جس مال کے وہ متولی تھے اس کا کوئی بندہ وارث بن سکتا ہے، متولی بعد میں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ والی جہت حضرت فاطمہ کے سامنے ظاہر نہیں تھی، واضح نہیں تھی. اصابت فہم کے اندر بھول اور چوک ہو گئی ہے، صحیح مسئلہ کو اخذ کرنے کے اندر بھول اور چوک ہو گئی ہے، اس جہت کو دیکھ کر بھول اور چوک ہو گئی ہے. اور یاد رکھنا، یہ اصابت فہم میں بھول اور چوک کا ہو جانا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کے اندر کمی کو ذکر نہیں کرتا،
کمی کو ثابت نہیں کرتا، اس لیے کہ اصابت فہم کے اندر بھول اور چوک یہ ایسی چیز ہے کہ جو کاملین کے اندر بھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت حوا سے کہا گیا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس درخت سے مراد وہی عین شجرہ ہے یا جنس شجرہ ہے، اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، اصابت فہم کے اندر بھول ہو گئی۔ یہ والی چیز نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا نہیں مانگنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا انہو لیس من اہلک، اہل کی تعیین کے اندر حضرت نوح سے اصابت فہم میں چوک ہوئی ہے۔ حضرت نوح پر کوئی الزام نہیں تو حضرت فاطمہ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ اصابت فہم کی چوک ہے کہ یہ جو حق آ رہا ہے یہ کس طور پر آ رہا ہے، وراثت کے طریقے پر آ رہا ہے یا تولیت کے طریقے پر آ رہا ہے۔ سیدہ دربار میں حاضر ہوئیں کہ وراثت کا تو مجھے پتہ چل گیا، آیا تولیت کی وجہ سے میں اس کی متولی بن سکتی ہوں کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس کے اندر نہ تمہارا حق تولیت بنتا ہے نہ حق وراثت بنتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد لم تکلم ہو، اسی مال کے مسئلے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور حتیٰ رضیت جب جانے لگی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے راضی گئی ہیں۔ اشکال کیا باقی رہتا ہے؟ یہ جو مال تھا یہ مال کیا تھا؟ یہ جو مال تھا اس مال کی جہت کیا ہے؟ یہ جو مال تھا اور اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے اس کا حضرت فاطمہ کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں پہلی بات ہے کہ پتہ نہیں تھا، تب بھی شان میں کمی نہیں، پتہ تھا اور ایک جہت کا پتہ نہیں تھا تب بھی شان میں کمی نہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر حضرت فاطمہ کی شان بلند و بالا رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظریہ ہے روافض کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ تھا اس کے باوجود مطالبہ کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ کو حدیث کا پتہ ہو اور آپ اس کی مخالف چیز کا بار بار اصرار کرتے رہیں، میں آپ کے بارے میں کیا ذہن بناؤں گا کہ آپ حدیث سے محبت کرنے والے ہیں یا حدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ تو کیا کہنا چاہتے ہو ظالمو کہ حضرت فاطمہ کو پتہ بھی تھا، حدیث موجود ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے بار بار اصرار کیا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ علم کے باوجود حدیث کی مخالفت پر آمادہ تھیں، اور یہ بات ہم نے نہیں تم نے کی ہے۔ ہمارے ذمہ مت لگاؤ، ہمارے متھے اسے مت گڑو، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا بعد میں، یا اس کی ایک جہت کا پتہ تھا دوسری جہت کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے سے سمجھ میں آ گئی۔ اب اشکال کیا رہتا ہے؟ اور روافض کا اگر دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں فرمان رسول کو سن کر مطالبہ کیا ہے، یہ حدیث رسول کی مخالفت ہے، اور خلافت غاصبہ کے اندر اپنا مقدمہ لے کر گئی ہیں، یہ شان فاطمہ کو کم کرنے والی بات ہے، اور خلیفہ غاصب کا فیصلہ ماننا ہے جو حرام کام ہے ان کے ہاں، یہ بھی حضرت فاطمہ کی شان کو کم کرنے والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے بتلایا تو پتہ چل گیا، اور اگر یہ ہو کہ پتہ تھا تو اس کی دو جہتوں کے بارے میں صرف ایک جہت کا علم تھا، دوسری جہت کا علم نہیں تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دی تو اس کا بھی پتہ چل گیا۔ ہمارا موقف دیکھیں گے، ہمارا نظریہ دیکھیں گے، اس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مزید بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی، شان کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی، جبکہ روافض کے نظریے کو مان لینے سے بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ الیاذ باللہ وہ حدیث رسول کی مخالفت پر تلی ہوئی تھی، بار بار مال کی محبت کے اندر اپنے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ یہ جو فدق کا باغ ہے جس کے بارے میں اتنی آئیں بائیں شائیں کی جا رہی ہے روافظ کی طرف سے، یہ تھا کتنا؟ چند کھجوروں کے درختوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا باغ تھا، چند کھجوروں کے درخت، گنتی کے چند کھجوروں کے درخت ہیں، اور اس کے لیے حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہی چند درختوں کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بات اگر کہہ سکتے ہیں تو وہ کالی زبان والے کہہ سکتے ہیں، کالے کپڑوں والے کہہ سکتے ہیں، کالے دماغ والے کہہ سکتے ہیں، اہل ایمان کے جو روشن سینے ہیں ان کے اندر حضرت فاطمہ کے بارے میں ایسی تاریک اور گندی بات آ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے حضرت فاطمہ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے والی بات کی ہے، ہم حضرت فاطمہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرتے جن سے ان کی شان کے اندر کوئی کمی آتی ہو۔ پھر اس حدیث کی ذرا جہت کو دیکھ لیتے ہیں، حیثیت دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث ہے کیسی، اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یاد رکھنا یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا مفہوم مجمع علیہ ہے، اجماعی ہے، اور ایسی قوت والی دلیل ہے، ایسی قوت والی دلیل ہے، اتنی بلند اور مضبوط دلیل ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پر آیت میراث جو قرآن کریم میں موجود ہے اس آیت میراث کے اندر تخصیص کرنا بھی جائز ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے لا نورث ما ترکنا صدقۃ یہ آیت قرآنیہ کے لیے مخصص ہے، اس کے اندر تخصیص کر رہی ہے کہ باقی سب کا الگ مسئلہ ہے، انبیاء کی جماعت کا مسئلہ بالکل الگ اور تھلگ ہے۔ باقی جو بندہ اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں احکام میراث یہ ہیں، لیکن اگر نبوت اپنا مال چھوڑ کر چلی جائے تو اس کے بارے میں احکام میراث ہیں ہی نہیں سرے سے۔ یہ جو حدیث ہے مجمع علیہ حدیث ہے، اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے 10 صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ اور پھر ذرا اس کی ایک اور جہت کو بھی دیکھ لیں، یہی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کا روایت کرنا یہ اس کے لیے دلیل صحت ہے۔ پھر جس کے سامنے بیان کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، یہ اس کے لیے دلیل صحت ہے۔ ازواج مطہرات نے تسلیم کر لیا، یہ دلیل صحت ہے۔ حضرت فاطمہ کے قاصد نے اسے تسلیم کر لیا، دلیل صحت ہے۔ خود حضرت فاطمہ نے اسے تسلیم کر لیا، یہ اس حدیث کے لیے دلیل صحت ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں آج یہ بات کی جا رہی ہو، یہ اسی وقت بات کر دی گئی تھی جب دربار خلافت کے اندر حضرت فاطمہ اور ازواج مطہرات کے قاصد آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنا دیا۔ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ اپنا جتنا مال چھوڑ جاتے ہیں یہ امت کے اہل ایمان کے لیے بطور صدقہ ہوتا ہے، ان کے مال کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات ہے، یہ بات میں پہلے بھی سبق میں عرض کر چکا ہوں، عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے بات کی ہے، حضرت فاطمہ کے قاصد نے مان لی، حضرت عثمان نے مان لی، ازواج مطہرات نے مان لی، اور جتنے صحابہ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ عمر نہیں بول رہے، عثمان نہیں بول رہے، خود علی المرتضیٰ نہیں بول رہے۔ اگر تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمر نبوت کے سامنے عرض کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ نبی کے خلیفہ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا؟ اللہ کے رسول منافق کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، سامنے کون آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کو اتنا جری مانتے ہو کہ حضرت عمر اللہ کے نبی کے سامنے بھی عرض کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ حدیث پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جیسا انسان بھی خاموش ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر سکا۔ حضرت عثمان بھی خاموش ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے۔
فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، ان کی تو بیوی کا حق جا رہا تھا، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، خاندان نبوت کے لوگ بھی خاموش ہو گئے ہیں، اہل بیت بھی خاموش ہو گئے، سب کے سب خاموش ہو گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے سامنے کون بات کرے۔ اگر کوئی واقعتاً بات ہوتی، اگر اس حدیث کے معارضے کے اندر کوئی آیت موجود ہوتی، وہ آیت حضرت فاطمہ پڑھ کر سناتی۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہوتی، حضرت فاطمہ پڑھ کر سناتی۔ اگر اس کے مقابلے میں صحابہ کا اجماع ہوتا، صحابہ بول پڑتے، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بھی خاموش ہیں، ازواج مطہرات بھی خاموش ہیں۔ دربار خلافت کے اندر اس حدیث سننے کے بعد کوئی آیت پیش نہیں کی گئی، نہ ہماری کتابوں میں ہے نہ تمہاری کتابوں میں ہے۔ دربار خلافت میں اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی معارضے کے اندر دوسری حدیث پیش نہیں کی گئی، نہ تمہاری کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد دربار خلافت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کا اجماع بھی پیش نہیں کیا، نہ تمہاری کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں۔ پھر بھی یہ کہتے ہو جی اگر کوئی آیت، یہ والی حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اگر یہ حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہوتی، حضرت فاطمہ بول پڑتی۔ اگر یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کے کسی فرمان کے مخالف ہوتی، سیدہ فاطمہ بول پڑتی، ازواج مطہرات بول پڑتی۔ لیکن نہ وہ بول رہی ہیں، ازواج مطہرات بول رہی ہیں، نہ ان کے قاصد بول رہے ہیں، نہ صحابہ بول رہے ہیں، اور نہ ہی خود حضرت فاطمہ بول رہی ہیں۔ تو تم کیوں بول رہے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جن کا مسئلہ تھا ان کا حل ہو گیا، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے۔ تم آج لیے پھرتے ہو جی دربار خلافت میں گئی تھی اور الیاذ باللہ ایسے گھٹیا قسم کا انداز پیش کرتے ہو۔ کم از کم اہل انصاف لوگ، جن کا عقل صحیح کام کر رہا ہو، جن کا ایمان ٹھیک ہو، جو قرآن سے واقف ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہوں، ان پر تمہارا یہ دھوکہ نہیں چل سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے یہ حدیث سنی ہے، اس حدیث کو صحیح تسلیم کر کے خاموش ہو گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا اس موقع پر خاموش ہونا اور معارضے میں کوئی آیت یا حدیث یا کسی صحابی کا اجماع پیش نہ کرنا، صحابہ کرام کا اجماع پیش نہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت فاطمہ بھی اسے اللہ کے رسول کا فرمان سمجھتی ہیں، اور یہی فرمان سمجھ کر اپنا مطالبہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو الٹا ہماری دلیل ہے جن کو تم لیے پھرتے ہو، یہ تو ہمارے حق میں ہے۔ اگر تمہاری کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ حضرت فاطمہ نے یہ حدیث سنی اور اس کے مقابلے میں قرآن کی فلاں آیت پیش کی ہے، جو قرآن اس وقت موجود ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس قرآن کے 30 پاروں میں کسی ایک پارے میں کوئی کسی ایک سورت میں کوئی ایک آیت ہو تو وہ ذرا پیش کرے۔ نہ تم نے لکھی ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد نے لکھی ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ دربار خلافت کے اندر کافی پریشان رہیں، روتی رہیں، چیختی رہیں، انصاف کی دعائیاں دیتی رہیں۔ کم از کم ایسی باتیں نہ کیا کرو جس کی وجہ سے اہل بیت کی شان میں کمی آتی ہو۔ پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہَذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہَذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ خاص ہونے کا معنی ملک نہیں ہے، یاد رکھنا۔ خاص ہونے کا معنی کہ آپ صرف اور صرف آپ ہی متولی تھے، کوئی اور متولی نہیں تھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے اس کے اندر کوئی اور تصرف نہیں کر سکتا تھا۔ ہَذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس میں اگر کسی کو تصرف کا حق تھا تو اکیلے اللہ کے رسول کو تھا۔ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ،
اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی ملک میں تھا، یہ اللہ کے نبی کی تولیت میں تھا۔ تولیت کے اندر بندہ امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، اور ملک کے اندر بندہ پابند نہیں ہوتا۔ مجھے آ کر ایک بندہ ذاتی طور پر 10,000 روپیہ دے، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میں چاہوں تو سارے کے سارے کسی ایک کو دے دوں، چاہوں اس کے ساتھ کوئی اور چیز خرید لوں، مجھے پورا حق حاصل ہوگا کیونکہ وہ مال میری ملک کے اندر آ گیا ہے۔ لیکن اگر باہر سے کوئی بندہ آئے، وہ مجھے پیسے تو دے دے لیکن ساتھ میں کہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، مدرسے کے لیے ہیں، مسجد کے اندر مسجد کے لیے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ میں مسجد کے لیے دے رہا ہوں، اب یہ پیسہ اگرچہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں، میں اس کا متولی ہوں، میں پابند ہوں کہ اس مال کو مرکز کی اور مدرسے کی ضروریات کے اندر خرچ کروں۔ ہاں، کہاں پر کتنا خرچ کرنا ہے یہ میرے ثواب دیدی اختیار پر ہوگا۔ نئی تعمیر ہو رہی ہے، سارا وہاں لگا دوں، طلباء آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے راشن کا انتظام کر دوں، اور کوئی چیز لے لوں، انہی کے اندر خرچ کرنا ضروری ہوگا، لیکن یہ خرچ میری ثواب دید کے مطابق ہوں گے۔ میں ان کا مالک نہیں کہ کسی ایک بندے کو سارے کے سارے ویسے ہی دے دوں۔ یہی حال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مال آیا ہے، آپ اس مال کے متولی ہیں، کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، یہ والا فیصلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثواب دیدی اختیار کے ساتھ ہوگا۔ جو متعینہ مصارف ہیں انہی کے اندر نبی بھی خرچ کرتا تھا، انہی کے اندر نبی کے بعد صدیق بھی خرچ کرتا رہا۔ یہ نہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا اور وہی مال میراث بن گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ کم از کم یہ باتیں نہ کرو، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس سے دماغ خراب ہوتے ہیں، اس سے ایمان خراب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا انسان ہو کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا صحابی، سب سے پہلا دوست، سب سے پہلا غمخوار، وفادار، جانثار، حبدار، سب سے پہلے نبی کے ساتھ رفیق سفر و حضر، سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والا، نبی کا یار غار، نبی کے ساتھ ہر معاملے کے اندر شریک رہنے والا، نبی کا سب سے پہلا خلیفہ، نبی کا سب سے پہلا یار مزار، اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہو جس نے اپنی ہر چیز نبی پر لٹا دی ہے، اپنی جوانی بھی لٹا دی ہے، اپنی اولاد بھی لٹا دی ہے، اپنا مال بھی لٹا دیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں لٹانے والا تھا، لوٹنے والا نہیں تھا علیاذ باللہ۔ اور تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ صدیق نے ساری زندگی نبی کی جو خدمت کی ہے اور نبی کے ساتھ رہے ہیں، اس وقت جب جو ہی خلیفہ بنے تو نبی کے مال پر قابض ہو گئے اور ان کی اولاد کو بے دخل کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ اور اسی بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، اسی بخاری کی روایت میں، جس بخاری کی روایت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے دھوکہ۔ دیکھیے دھوکہ کیا ہے کہ فدق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے خاندان کو محروم کر دیا۔ یہ بات 100% سے زیادہ غلط ہے بابا۔ فدق سے محروم نہیں کیا، فدق سے محروم نہیں کیا، فدق کے مال سے محروم نہیں کیا، فدق کی تولیت سے الگ رکھا ہے۔ اور کس حکمت کے پیش نظر رکھا ہے، کس شرعی اصولوں کی بنیاد کے پیش نظر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جا رہے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں بنتا، یہ جو مال بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال نہیں دیا۔ اگر دے دیتے اور بطور تولیت ہی کے دے دیتے، جیسا کہ حضرت فاطمہ کا مطالبہ تھا کہ مجھے بطور تولیت دے دو، بطور وراثت نہیں، اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کھڑے ہو کر کوئی بندہ شبہ کر سکتا تھا
کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو مال دیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی میراث جاری ہوتی ہے اور حضرت فاطمہ کو میراث کے طور پر ملا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرعی اصول اور حکمت کے پیش نظر وہ مال حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، اور حضرت فاطمہ مانگنے کیوں آئی ہیں؟ جب پتہ تھا کہ یہ میرا میراث نہیں ہے، کیوں مانگنے آئی ہیں؟ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی کہ یہ نبی کے بعد خلافت کی جگہ پر جس انسان کو ہم نے چن کر یہاں پر منتخب کر کے مشورے کے ساتھ بٹھایا ہے، یہ اپنے اصولوں کے اندر اتنا مضبوط اور پختہ آدمی ہے کہ یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اگر کسی کی رعایت ہو سکتی تھی تو مجھ فاطمہ کی ہو سکتی تھی، جب مجھ فاطمہ کی رعایت نہیں تو باقی کس کی رعایت کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو لوگوں کے سامنے واضح کرنا تھا کہ ابو بکر سے ایسی توقع مت رکھو کہ ہم ان سے اپنی بات منوا لیں گے۔ نرم دل مشہور تھے، یہ نرم دل اپنی جگہ پر تھے، لیکن مضبوطوں کے اندر پختہ ہونا یہ اپنی جگہ پر تھا۔ حضرت فاطمہ گئی ہیں، جا کر کہا کہ اے خلیفہ وقت مجھے یہ مال بطور تولیت کے دے دیں، تولیت کے دے دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، کیوں دے دیں؟ ادھر اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، یہ مال مجھے تولیت کے طور پر دیں، کیوں دیں؟ اس لیے کہ جیسے ایک ہونہار بیٹی ہوتی ہے، ایک فرما بردار بیٹی ہوتی ہے، ایک نواسی ہوتی ہے۔ بیٹی اپنے باپ کا خیال کرتی ہے، نواسی اپنے نانا کا خیال کرتی ہے۔ دیکھا کہ جب امور خلافت بہت زیادہ حضرت ابوبکر پر آن پڑے ہیں، خود جا کر رضا کرانہ طور پر تعاون کی پیشکش کی ہے۔ اے خلیفہ وقت، یہ والا جو باغ ہے اس کی تولیت مجھے دے دیں، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ دیگر امور خلافت کو سنبھالتے رہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ رضا کرانہ تعاون کی پیشکش ہو رہی ہے۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جہاں دیگر مسائل اور امور نمٹا لوں گا میں اس کو بھی نمٹا لوں گا، تم گھر کے اندر اپنے جو کام کاج ہیں بس وہ کیا کرو، میرے لیے دعا کیا کرو۔ یہ تو الٹا ہماری دلیل ہے بابا، ہماری دلیل ہے۔ یہ گئی ہیں امور خلافت میں تعاون کی رضا کرانہ پیشکش لے کر گئی ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رضا کرانہ پیشکش کو بھی قدر کی نگاہ سے تو دیکھا ہے، لیکن اس کو منوان قبول اس لیے نہیں کیا کہ کل کو کھڑے ہو کر کوئی بندہ یہ نہ کہے دیکھا جی نبی کا مال تقسیم ہوتا ہے، بطور میراث تقسیم ہوتا ہے۔ اگر بطور میراث تقسیم نہ ہوتا تو ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو کیوں دیا تھا؟ کل کو کوئی یہ شبہ کر سکتا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے کسی کام کی وجہ سے خاندان نبوت پر کوئی بات ہو، اس لیے حضرت فاطمہ کو وہ مال دیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ فدق والا مال، توجہ رکھنا، فدق والا مال بالفرض والمحال، اگر یہ میراث ہوتا جیسا کہ روافظ کہتے ہیں بالفرض والمحال، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میراث نہیں تھا، یہ تولیت تھی۔ اگر بالفرض والمحال، قضیہ فرضیہ، بالفرض والمحال، اگر یہ میراث ہوتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ فاطمہ کو دے کر اپنی بیٹی عائشہ کو دینے کے لیے راہ بنتی کہ حضرت فاطمہ کو دوں گا، سمجھ آ جائے گا کہ حق تولیت ہے، چلو میراث بھی ہے تو حق وراثت ہے۔ جب حضرت فاطمہ کو دے رہا ہوں تو اسی طرح میری بیٹی عائشہ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے، نبی کی زوجہ ہے، امہات المومنین میں سے ہے، تو جیسے نبی کی بیٹی کو مل سکتا ہے تو نبی کی زوجہ کو بطریق اولا مل سکتا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر دینا چاہتے تو حضرت فاطمہ کو دے دیتے، اور اس دینے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو دینے کا جواز بھی ثابت ہو جاتا، لیکن اپنی بیٹی کا مطالبہ آیا مسترد کر دیا، نبی کی بیٹی کا مطالبہ آیا مسترد کر دیا، اور ذاتی نفرت اور عناد اور بغض کی وجہ سے مسترد نہیں کیا، حقیقت کی وجہ سے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کی جماعت کا میراث جاری ہوتا ہی نہیں ہے مال کے اندر، ان کا جو بھی میراث ہوتا ہے وہ علمی میراث ہوتا ہے، وہ نبوت والا میراث ہوتا ہے، وہ مال والا میراث نہیں ہوتا۔ اگر دینا ہوتا تو اپنی بیٹی عائشہ کو بھی دیتے، نہیں دیا تو اپنی بیٹی عائشہ کو بھی نہیں دیا، نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں دیا، کیونکہ بنتا نہیں تھا۔ اگر بنتا ہوتا تو فاطمہ کو بھی دیتے، عائشہ کو بھی دیتے رضی اللہ عنہما، اور نہیں بنا تو حضرت فاطمہ کو بھی نہیں دیا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی نہیں دیا۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، عقل کا، کہ یہ والا مال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کا مطالبہ کیا، یہ مال میراث کا نہیں تھا، حضرت فاطمہ نے سنا اور خاموش ہو گئیں، یا اس کے بارے میں حضرت فاطمہ کے ذہن میں ایک پہلو تھا اور دوسرا نہیں تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ عقل کا یہ تو ہے اصولوں کی بات، دلائل کی بات، لیکن اگر اس کو صرف عقل کی روشنی میں بھی دیکھا جائے، عقل کی روشنی میں، کہ جس فاطمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ والی بات حضرت فاطمہ دربار خلافت میں کہہ سکتی تھی کہ ابو بکر ذرا خیال کرو، میں وہ ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے ہیں فاطمہ بضعۃ منی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ رب العزت نے جو فضیلت اور منقبت وہبی اور کسبی دونوں اکٹھے کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، خاتم الخلفاء حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیوی ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلب و نظر ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں۔ اس حدیث کا مصداق ہیں فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، اس حدیث کا مصداق ہیں فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو اتنے مقام اور مرتبے والی ہو کہ جس کے استقبال کے لیے سر و قد نبوت کھڑی ہو جایا کرتی ہو، کہ جو عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، صائمہ ہو، شاکرہ ہو، صابرہ ہو، جو راکعہ ہو، قانتہ ہو، ساجدہ ہو، زاہدہ ہو، طیبہ ہو، طاہرہ ہو، وہ چند درختوں کی خاطر اپنے نبی کے، اپنے والد کے اس جان نثار سے الجھ پڑی ہوں گی کہ جس جان نثار نے ساری زندگی نبوت کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، مکہ کے اندر رہ کر برداشت کی ہیں، ہجرت کے اندر برداشت کی ہیں، مدینہ میں رہ کر برداشت کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد امور خلافت کو سنبھالنے والی تکالیف بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی ہیں۔ ان سب قربانیوں کا یہ صلہ دیا ہے۔ آج اچھی اولاد اسے سمجھا جاتا ہے، نیک اولاد اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے والدین کے رشتہ داروں کا خیال کرے، تعلق والوں کا خیال کرے، اپنے والدین کے دوستوں کا خیال کرے، اسے اچھی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ کیسی حضرت فاطمہ کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اپنے نبی کے اس پہلے صحابی، پہلے خلیفہ اور یار غار اور یار مزار کے لیے ذرا سی بات پر الجھ پڑی، اور پھر اپنے بیٹوں کو سواری پر بٹھایا، مدینہ کے گلی کوچے کے اندر چکر لگانا شروع کر دیا۔ اتنی ناراض ہوئیں، حضرت ابو بکر نے فرمان رسول بھی سنایا، اس کی پرواہ نہیں کی، حدیث بھی سنائی، اس کی پرواہ بھی نہیں کی، مخالفت پر اتر آئی، خلافت غاصبہ اور اس کی دربار کے اندر
اپنا مقدمہ درج کر دیا اور خلیفہ غاصب کا فیصلہ بھی مان لیا۔ یہ سارے کام کرتی گئیں، اور کرتی کیوں گئی؟ کہ مجھے ان چند درختوں کی جو سالانہ آمدن ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ دنیا کی کوئی لالچی خاتون تو ایسا کر سکتی ہے، وہ خاتون نہیں کر سکتی جس کے بارے میں نبوت یہ اعلان فرما کر جا رہی ہو کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہو، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہو۔ اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ کھجوروں کے ایک جھنڈ کے بارے میں جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، ان کھجوروں کے درختوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کے پہلے صحابی، نبی کے پہلے دوست، نبی کے پہلے خلیفہ سے ایسی ناراضگی رکھی، ایسی ناراضگی رکھی، ایسی ناراضگی رکھی کہ تا دم مرگ، تا دم وفات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ کیسی بات کہہ رہے ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو اور کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی کی بیٹی ہو اور مال کی محبت میں آ کر وہ ایسا بڑا قدم اٹھا جائے کہ اپنے نبی کے جانشین، اپنے والد کے جانشین خلیفہ وقت سے اسی بنیاد پر الیاذ باللہ بغض اور نفرت اور عداوت رکھے، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دے۔ کم از کم کسی اہل انصاف کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی۔ حضرت فاطمہ ہوں اور دنیا کی چند کھجوروں کے آمدن کی خاطر، یہ میں اور آپ آج کے اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرا بھائی مجھے اب میرے والد کے مال سے کچھ نہ دے، میں اس سے بول چال نہیں چھوڑتا، اسے مروت کے خلاف سمجھتا ہوں، دین کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو فاطمہ کیسے چھوڑ گئی تھی؟ وہ اسے مروت کے خلاف نہیں سمجھ رہی، وہ اسے دین کے خلاف نہیں سمجھ رہی؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ آیات اور وہ احادیث نہیں تھی کہ جہاں پر صلہ رحمی کا حکم ہو، جہاں پر قطع تعلقی کی ممانعت موجود ہو، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرے، قطع کلامی کرے، تو کیا خیال ہے مال کی محبت میں حضرت فاطمہ نے فرمان رسول کو سن کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے صحابی اور اس پہلے خلیفہ کے ساتھ محض اس لیے بول چال چھوڑ دی اور تا دم مرگ چھوڑ کر ہی چلی گئیں، ناراض ہو کر چلی گئیں، اور اپنی اولادوں کو سواریوں پر بٹھا کر مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر چکر لگاتی رہیں؟ یہ تم حضرت فاطمہ کی شان بیان کر رہے ہو یا ان کی تنقیص کر رہے ہو؟ یہ در حقیقت ایسی بات ہے کہ لیبل تو لگایا گیا ہے محبت فاطمہ کا، لیکن در حقیقت اس کے اندر نفرت فاطمہ کے وہ بیج بوئے جا رہے ہیں جو کل کو ایک خطرناک فصل کی صورت میں اس امت کے اندر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دربار خلافت میں جو ہی اپنا قاصد بھیجا، ان کو جو پیغام ملا حضرت فاطمہ نے اسے منوان تسلیم کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔